ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ اس علم کو بچے کی تولد اور تناسل کا علم کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پروان چڑھتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے مہینے میں اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، دوسرے میں اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور 9ویں مہینے میں وہ مکمل ہو کے اس کائنات عرضی میں جب وہ آتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اب اس علم پر اللہ تعالیٰ نے پہلے وحی کی دوسری آیت میں ذکر کیا۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ دین اسلام دین فطرت ہے جو انسان کے علمی فکری ارتقاء کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پہلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ پڑھو، اس طرف اشارہ فرمایا کہ پڑھائی اور لکھائی اور علم اور تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، اور دوسری آیت میں کسی اور علم کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں مدارس میں جو مروجہ علوم ہیں ان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ دوسری آیت میں رب العالمین نے جس علم کا ذکر کیا وہ سائنس ہے، وہ ایمبریولوجی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالخصوص ہمارے ہاں علماء، ہمارے ہاں فقہاء، ہمارے ہاں مفسرین، ہمارے ہاں محدثین، مدرسین، خطباء، واعظین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے مبلغ ہیں، دین کے مبلغ ہیں، کسی بھی سٹیج پر آپ یہ بات نہیں سنیں گے کہ رب العالمین نے پہلی وحی کی دوسری آیت میں سائنسی علوم پر گفتگو کی ہے، سائنسی علوم پر بات کی ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے مہینے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کی آخری کتاب کی پہلی وحی، اس میں پڑھنے کی اہمیت پر بات ہے، اور دوسری آیت میں رب العالمین نے سائنسی علوم پر بات کی ہے جو اس بات کی غماز ہے کہ کوئی بھی معاشرہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک تعلیم کی طرف نہ آئے، اور تعلیم کے بعد تسخیر کائنات جسے سائنس کہتے ہیں اس کی طرف نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ممبروں، محراب پر، ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے حکومتی اداروں میں یہ سوچ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور سائنس کے بغیر کوئی قوم دنیا میں عظمت کے مقام پر نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی بات ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے، یہ میرے اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے اس راستے پر آنا ہوگا، اس کے بغیر